آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے حاضری پیش کرنے والے خوش نصیبوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمادی الاخری کا یہ ماہ مقدس جاری ہے جس کی آج 15 تاریخ ہے، جس کو آپ لوگ جمادی الثانی کہتے ہیں. اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رفیق سفر ہجرت یار غار یار مزار یار حوض کوثر تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، تو چونکہ مقدسین کی بارگاہ میں اور بالخصوص جن کی
اسلام اور دین کے حوالے سے لازوال خدمات ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ عقائد و معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ پوری امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ جن کی خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے، دنیا ان کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علل اعلان فرما دیا تھا کہ مجھ پر جس کے احسانات تھے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے اتنے اسلام پر احسان ہے کہ ساری دنیا بھی دے دی جائے تو ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ پھر کیسے چکایا جائے گا؟ فرمایا قیامت کے دن میرا مالک، میرا خالق اپنے ہاتھ سے صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ اتارے گا۔ شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، آئیے پہلے اس آیت کی طرف چلتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ، پھر مختصر سی وضاحت اور جو کچھ اس حوالے سے عرض ہو سکا۔ رب العالمین نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن سے خطاب کیا ہے، جن کو مخاطبین بنایا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میرے مخاطب آپ ہوئے، میں مخاطب، آپ میرے مخاطب، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ ان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان، اس آیت میں اللہ نے اجمالی طور پر اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی شان بھی بیان کی ہے اور ان کے درجات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے، ان کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم میں سے کوئی تو وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ یہاں قرآن مجید میں جس فتح کا ذکر ہے نا، اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ۔ یہ سن 6 ہجری میں ہوئی اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو 6 ہجری سے پہلے کے مسلمان ہیں اور جو 6 ہجری کے بعد کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم میں برابری نہیں ہے ان کے اندر جو فتح سے پہلے کے مومن ہیں اور جو فتح کے بعد کے مومن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان دیکھیے۔ پھر میں بڑے آسان انداز میں کوشش کروں گا مسئلہ آپ تک پہنچانے کی۔ عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے زبانی عبادت، ایک ہے جانی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔
ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر نماز کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. زبانی عبادتیں کیا ہیں؟ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز جو زبان سے ہم پڑھتے ہیں، الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زبانی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زبانی عبادت ہے. التحیات للہ والصلوات. والصلوات کا مطلب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں، جس میں انسان کا بدن مشقت برداشت کرتا ہے. مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا جسم مشقت برداشت کرتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ جسم کی عبادت ہے. اور آگے ہے والطیبات. والطیبات ہمارے جتنی مالی عبادتیں ہیں، جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہم ہر نماز کے اندر یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری ساری زبانی عبادتیں، ساری جانی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں مولا کریم تیرے لیے ہیں. جب ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں تو ہم بھی تو تیرے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کا جو یہاں ذکر کیا ہے، ان کی ساری عبادتوں کا ذکر کیا. تینوں قسم کی عبادتیں، جانی، مالی، زبانی. وہ کس طرح؟ فرمایا لا یستوی منکم من انفق. انفق مطلب خرچ کرنا. اور آگے ہے وقاتل، جہاد کرنا. اب خرچ کرنے میں کون سی عبادت آئے گی؟ مالی عبادت. جہاد کرنے میں کون سی عبادت آئے گی؟ جانی، کہ جان کو. اور یہ بات یاد رہے، اس وقت جان تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی تھے. زبانی عبادت، زبان سے یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اس کو اتنا خطرناک سمجھا جاتا تھا کہ لوگ، کافر، اس بندے کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے. اس کی اتنی توہین اور بے ادبی ہوتی کرتے کہ اس کو بسا اوقات زندہ جلا دیتے، جسم کی ہڈیاں توڑ دیتے جو کہتا کہ میں مسلمان. اس دور کی بات کر رہا ہوں. فتح مکہ سے پہلے کتنے مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتے تھے، اور کافر یہ کہتے تھے کہ اسلام چھوڑ دو. وہ کہتے تھے سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اب واپس آئیے. فرمایا تم میں برابر نہیں ہیں جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، زبان سے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا. تینوں عبادتیں. فرمایا جو فتح سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور جو فتح کے بعد خرچ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہے. یہ اللہ بیان کر رہا ہے. یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں. ایک ہے صحابی ہونا اور ایک ہے عظمت اور شان کا ہونا. صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں. شرف صحابیت کے اندر، بولیے، شرف صحابیت کے اندر سارے برابر ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں، شاید آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا تو فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ. رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ وصف نبوت اور وصف رسالت کے اندر سارے نبی اور رسول برابر ہیں، لیکن عظمت اور شان، فضیلت اور مقام، اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے اپنے رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے. بس یہ میں نے مثال دینی تھی. کیا مطلب؟ جس طرح نبی ہونے میں سارے نبی برابر، رسول ہونے میں سارے رسول برابر، اسی طرح صحابی ہونے میں تمام صحابی برابر ہیں،
تو جس طرح انبیاء میں درجات کا فرق ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے درجات کا بھی فرق بیان کر دیا۔ کیا فرق بیان کیا؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جو فتح سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور فتح سے پہلے جہاد کرنے والے ہیں، ان کے درجے ہم نے بہت زیادہ بلند کر دیے ہیں۔ تو یہاں تک اتنی دیر میں جو میں نے مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن عظمت اور شان میں سارے برابر نہیں ہیں۔ عظمت اور شان ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا یہ تو ہے دنیا کا معاملہ کہ دنیا کے اندر یہ ایک دوسرے سے شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ جنت کا میں نے جو ترجمہ کیا نا قرآن مجید میں ہے الحسنہ، توجہ ہے نا جناب آپ کی؟ ابھی منقبت پڑھ رہا تھا بھائی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کتنا ہے۔ جاہل نعت خان اور نقیب بیڑا غرق کر دیا ہے مسلک کا۔ سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام فرمایا میرے محبوب کے جتنے صحابی ہیں کل، یہ استغراق کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر فرد، ہر صحابی جس پر صحابی ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب کا ہر صحابی وہ ہے جس کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کا ترجمہ جنت کرتے ہیں، لیکن جنت عام جنت نہیں۔ ایک بندہ، ہمارا ویسے یہ ایمان ہے اور مسئلہ یہی ہے کہ ہر کلمہ گو صحیح العقیدہ جنتی ہے۔ کہہ دے اس بات پہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر کلمہ گو صحیح العقیدہ جنتی ہے۔ کوئی جلدی چلا جائے گا، کوئی اپنی سزا بھگت کے جائے گا، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام والا یہ معاملہ نہیں ہے جس طرح ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر دیا۔ اب حسنہ کیا ہے؟ یہ تو سورہ حدید ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اب آئیے سورہ انبیاء کی طرف۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ یا اللہ کتنا دور؟ فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے وہاں پر۔ جس طرح دیوار درمیان میں ہو، ایک طرف لوگ بیٹھے ہوں، ایک طرف مجرمین ہوں، مجرموں کو سزا دی جا رہی ہو، تو جو ساتھ دیوار کی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ان کی مار پیٹ کی، رونے دھونے کی، چیخ و پکار کی آوازیں تو آئیں گی نا، آوازیں تو آئیں گی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ جنت کے اس مقام پر ہوں گے کہ ان کو جہنمیوں کی آواز تک بھی نہیں آئے گی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں کی اللہ پاک نے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو قرآن مجید سے صحابہ کرام کی عظمت سناؤں۔ لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی بھنبھناہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ اور فرمایا
وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہاں ان کی مرضیاں چلیں گی۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب کے صحابہ، تم نے زندگیاں تکلیف میں اٹھائیں، تمہاری زندگیاں مصیبتوں میں گزری، تم نے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، تم نے بڑے بڑے ظلم سہے، تم نے دنیا میں میری رضا کی خاطر میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہاں تم نے میری مرضی کی ہے، یہاں تمہاری مرضی چلے گی۔ یہ میرے آقا کے صحابہ کی شان ہے۔ اللہ فرما رہا میرے محبوب کے صحابہ یہاں تمہاری مرضیاں چلیں گی، اور فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو بڑی گھبراہٹ کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہے نا، فرمایا ان کو اس کی بھی کوئی تکلیف حزن نہیں ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ جب اپنی قبروں سے، اپنے مزاروں سے نکلیں گے، فرشتے سواریاں لے کر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ محبوب کے صحابہ کو سواریاں پیش کی جائیں گی، اور ان سواریوں پر سوار ہو کر پروٹوکول کے ساتھ جلوس کی شکل میں فرشتے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، وہاں خدام کھڑے ہوں گے، وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر جو ان کا محل ہوگا وہاں تک پہنچائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ جگہ ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے محبوب کے ذریعے تم سے فرمایا تھا، تم سے حسنہ کا وعدہ تھا، آؤ آج وہ تمہیں مل رہی ہے، عزت اور وقار کے ساتھ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو میں نے آیات کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی شان کو بیان کیا، تو آپ اس سے کیا سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ کرام کے مرتبے بیان کیے، ان کی شانیں بیان کی، درجے بیان کیے، تو فرمایا اعظم درجتاً، صحابہ کرام میں سے ایک کے دوسرے سے درجے کیا ہے؟ بلند ہیں۔ اور یہ بات جو نقطہ آپ کو سمجھانا تھا وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام عظمت اور شان والے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی صف میں سب سے زیادہ جن کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یہ آیت وَكُلًّا وَعْدًا میں پڑھیے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں اتری۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ بھی صدیق اکبر ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا تھا یمن کے اندر قاضی بنا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگانی تھی کہ تم وہاں جا کر ہمارا کام کرو، وہاں
کہ ڈیوٹی تمہارے ذمہ ہے لوگوں کو مسلمان کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، تو آقا کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے ان سے مشورہ طلب کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جب تم نے کوئی کام کرنا ہو تو اپنے صحابہ سے ذرا مشورہ لے لیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابہ میں تم سے مشورہ لے رہا ہوں۔ اللہ رسول کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مشورہ تو وہ لیتا ہے جس کو انجام کی خبر نہ ہو، جس کو مستقبل کی خبر نہ ہو، مشورہ وہ لیتا ہے۔ لیکن میں مشورہ کیوں لے رہا ہوں؟ فرمایا میں مشورہ تم سے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ مشورہ لینا میری سنت بن جائے، مشورہ لینا میری سنت بن جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حضرت معاذ کو ہم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجنا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ تو ایک مشورہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مشورہ دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا ماذا ترا یا معاذ تم بھی تو کچھ بولو، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں بھیجنا چاہتے ہیں یمن کی طرف، تم بھی تو کوئی اپنی رائے دو، تم بھی اپنا موقف بیان کرو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اقول ما قال ابو بکر، ما قال ابو بکر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کی رائے کو سنا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو پھر میری رائے بھی وہی ہے جو میرے صدیق کی رائے ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ، اس جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک میسج دیا۔ بے شمار حدیث کی کتابوں میں وہ جملہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یکرہ ان یخطأ ابو بکر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کوئی رائے دے دے، جب حضرت ابوبکر صدیق کوئی رائے دے دیں تو فرمایا اللہ ناپسند سمجھتا ہے کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو خطا پر کہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہر مسلمان کہ دل و دماغ پہ نقش ہونا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ تعالی یکرہ ان یخطأ ابو بکر، فرمایا ابو بکر جب کوئی مشورہ دے دے کسی کام میں، اپنی رائے کا اظہار کر دے، تو کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے کو جھٹلا سکے۔ تو اب اس سے آپ سمجھے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بتانا کیا چاہتے ہیں، اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچانا کیا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کا پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ میرے صدیق کو جب بھی کہنا ہے تو صدیق اکبر کہنا ہے، یعنی خطا کی نسبت ان کی طرف نہیں کرنی۔ تو جب خطا کی نسبت نہیں کرنی تو پھر کیا کہنا ہے؟ جب بھی ان کو کہنا ہے تو صدیق اکبر کہنا ہے۔
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو صدیق کا لقب دیا ہے تو وہ کس نے لقب دیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک روایت عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پہ رکے، آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل میں یہ معراج کر کے جا رہا ہوں، یہ جو میری قوم ہے قریشی ہیں یہ تو نہیں مانیں گے، تو میرے اس واقعہ کی کون تصدیق کرے گا؟ یہ جو میں نے اتنا بڑا سفر کیا ہے کہ مکہ شریف سے بیت المقدس میں گیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر اوپر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، دوزخ، اللہ سے ملاقات، یہ سارا جو میں پروگرام کر کے آ رہا ہوں، میرے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، حضور سب سے پہلے آپ کے اس واقعہ کی تصدیق آپ کے یار غار فرمائیں گے۔ فرمایا اس واقعہ کی تصدیق صدیق اکبر کریں گے۔ اس واقعہ کی تصدیق کون کریں گے؟ صدیق اکبر کریں گے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں تصدیق کی، بات تو آپ نے سنی ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بھی یہ جمادی الاخری کا مہینہ آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ انداز بات کو بدل دیتا ہے۔ امیر انداز بات بدل دیتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ ورنہ دنیا میں اب دیکھیں نا، گندم وہی ہے، گندم کہیں برفی بنی پڑی ہے، کہیں سون حلوہ بنا پڑا ہے، کہیں جلیبی بنی پڑی ہے، کہیں حلوہ بنا پڑا ہے۔ گندم تو وہی ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تو باتیں تو وہی ہیں، اسلام تو وہی ہے، لیکن کیا ہے، انداز بات کو بدل دیتے ہیں، انداز بات بدل دیتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے اعظم کہا ہے قرآن مجید کی آیت میں، اعظم درجۃ من اللہ من الذین انفقوا، درجات کے اعتبار سے اعظم ہیں، درجات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ اعظم ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا، اور عقیدہ ہوتا بھی وہی ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے بنا ہوا عقیدہ نہیں ہوتا، جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہوتا ہے وہی مستحکم عقیدہ ہوتا ہے۔ تو جو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ اعظم ہیں۔ کیا ہیں؟ سب سے بڑے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں۔ اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات تصدیق کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح نماز کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو بات پھیل گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے مختصر سے حصے میں اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ تو ابو جہل جب اس تک یہ بات پہنچی، اسلام کا دشمن، نبی پاک علیہ السلام کا دشمن، جب اس تک یہ بات پہنچی تو دوڑتا دوڑتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، آ کے دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے، پر فرمایا خیر تو ہے۔ اس نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تم بڑے بھلے مانس ہو، اچھے آدمی ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، پھر وہاں سے
میں ساتوں آسمانوں پر گیا، جنت دوزخ کو دیکھا، اور جب میں واپس آیا بستر بھی گرم تھا، پانی جس سے وضو کیا تھا پانی بھی چل رہا تھا، اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تو یہ بتا یہ کہا کس نے ہے، تو یہ بتا یہ کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا جی یہ آپ کے یار نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہی موضوع اگلے جمعہ پر بھی بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.